قربانی اپنی طرف سے کرنے کے علاوہ دوسروں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے. والدین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور والدین کے علاوہ اگر کوئی اور رشتہ دار ہو، دوست ہو، عزیز ہو، کسی کو بھی آپ ثواب پہنچانا چاہیں تو اس کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ آپ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. آپ نے ہمارے لیے وہ کچھ کیا جو ہمارے والدین بھی نہیں کرتے. آپ سب جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین تھے. اس لیے اگر کوئی شخص اپنے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس کا یہ کام درست ہے اور بہت خیر و بھلائی کا باعث ہے انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم تو اب سوچتے ہیں کہ کریں یا نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے چھری لانے کو کہا. آپ لائیں، آپ نے کہا کہ اسے تیز کرو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے چھری کو تیز کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈھے کو جو آپ کے لیے وہ پیش کیا گیا تھا، آپ کے کہنے پر جو آپ کے منگوانے پہ لایا گیا تھا، اس کو آپ نے لٹایا اور فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد ثم ضحی بہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مینڈھا ذبح کیا تو فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے قبول فرما. یہ کہہ کر پھر آپ نے اس مینڈے کو ذبح کیا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کی بجائے 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں. تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی حکم دیا تھا اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا. یعنی 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، وہ مسلسل ایسا کیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم میں سے بھی کسی کو توفیق ہے اور ہم میں سے بھی کوئی یہ عمل کر سکے، استطاعت رکھتا ہو، تو ضرور کرے.